حبشی غلام کو دیکھا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، مالک کی جگہ پہ مزدوری جہاں پہ کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، وہاں پہ بیٹھے اس حبشی غلام کو کھانا ملا، گھر والوں نے مالک نے روٹی بھیجی۔ آپ کو پتہ ہے وہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ کھانا تھوڑا دیتے، کام زیادہ دیتے۔ حبشی غلام کی روٹی تو تھوڑی تھی، اس کا انداز دیکھا امام حسن نے، امام حسن کے دل سے ایک ہوک نکلی۔ اس کا انداز کیا تھا؟ حبشی غلام لقمہ توڑتا کھاتا، ایک لقمہ توڑتا، سامنے کتا بیٹھا تو اس کو ڈالتا، پھر کھاتا اس کو ڈالتا، کھاتا اس کو ڈالتا، آدھا کھایا آدھا کتے کو ڈال دیا، جانور کو۔ اب جانور کی بھوک حبشی غلام سے برداشت نہ ہو سکی، امام حسن نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ہو غلام اپنے حصے کا کھانا آدھا دے دے جانور کو۔ او بھائی تو خود کیوں نہیں کھاتا؟ اس غلام کے لفظوں نے دل چیر کے دیا، ہمارے دلوں کو چیرنے، وہ تو کمال کے لوگ تھے۔ امام حسن سے کہتے حضرت بات یہ ہے، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، میں بھی مخلوق ہوں، یہ بھی مخلوق ہے، میں بھی اسی کا پیدا کیا، یہ بھی اسی کا پیدا کیا، میں انسان ہوں تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی تو رب نے ہی بنایا ہے، اس کو جانور بنا دیا، مجھے انسان بنا دیا، شرم آتی ہے، خود کھاؤں، اس کو بھوکا رکھوں، اس کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ امام حسن کے دل پہ وہ لفظ طاری ہوئے، آپ اسی وقت فرماتے ہیں، اوہ شہزاد، اوہ جنے بندے، اوہ حبشی غلام، یہاں پہ بیٹھا ہے، اب میں بھی تجھے کچھ دینے والا ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ وہاں پہ چونکہ کھیتی باڑی کرتا تو اسی جگہ پہ بیٹھا، آپ گئے اس کے مالک کے پاس، فرمانے لگے اپنا غلام بھیج دے۔ کہا کیوں؟ فرمایا میں نے اس کا طریقہ ایسا دیکھا ہے، دل کرتا ہے میں اس کو خریدوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا غلام بنانا ہے۔ فرمایا ہماری غلامی میں تو دنیا جیے گی، ہماری غلامی کے تو نعرے لگے گے، زمانہ تو ہمارے غلام ہے، لیکن آج میں کچھ تجھے بتانا چاہتا ہوں، غلام خریدنا جائے، خوراک خریدا۔ فرمایا جس جگہ پہ کھیتی باڑی کرتا ہے، جہاں کھیتی باڑی کرنے کا اس کا تو نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، معاملات کو دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، وہ جگہ بھی خرید لی ہے، جگہ بھی خرید لی، غلام بھی خرید لیا۔ پاس آئے اس غلام کے پاس، کہا میں تجھے دیکھ کے حیران ہوا ہوں، اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں کہ جانور بھوکا رہ جائے، مجھ سے یہ برداشت نہیں جانور کی قدر کرنے والا غلام رہ جائے، اور میں جا تجھے آزاد کرتا ہوں، جا تجھے آزاد کرتا ہوں، جو جانور کی قدر کر لے۔ آقا حسن اسے آزاد کرتے ہیں جو اہل بیت کی قدر جانے گا، اب اہل بیت کی عزت جانے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ سب تو زیادہ شان والا، اللہ اکبر کبیرہ، اس گھرانے کی سخاوت امام حسن کی ہو یا امام حسین کی ہو، اللہ کی قسم دروازہ رسول پاک کی آل پہ آنے والا خالی جھولی لے کے جاتا نہیں ہے، جب جاتا ہے جھولی بھر جاتی ہے، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، مانگ مانگ مانگ، ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور یہی وہ الفاظ ہے جو میں نے جھنجھوڑ رہے تھے، میں نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب اٹھائی، کتاب کا مطالعہ کیا، لفظوں کی دنیا میں گم ہوا، مجھے داتا علی حجویری کی تحریر نے گم کر دیا اہل بیت کی محبت کی سخاوت میں۔ میں کیا پڑھ رہا تھا آج سنانے پہ مجبور ہوں، سنو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو کہ خود سید لاتے ہیں، انہوں نے اپنی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ دار الخلافہ، کوفے کے دار الخلافے کے دروازے مین گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک آدمی آیا، دیہات کا رہنے والا، اپنے علاقے سے چلتا چلتا اس نے دیکھ لیا امام حسن ہے، اہل بیت کے شہزادہ ہے، آگے اس بندے نے آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کی اماں جی کو، آپ کی ابا جی کو برا کہنا شروع کر دیا، دیہاتی نے، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی اس کو چھیڑا، نہ اس کو مارا، وہ برا کہہ رہا ہے، بار 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 اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا، آرام سے اس کے پاس جا کے جب وہ چپ کیا، فرماتے ہیں او بیلیا، اور مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے والدین کو برا کہتا ہے، اور تجھے بھوک لگی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ نانے کا طریقہ آج نواسے کے پاس آیا ہے، ایسا نانا بھی کہیں سے نہیں، ایسے نواسے بھی کہیں سے نہیں۔ فرمایا ہمیں برا کہتا ہے، اور میں کو تجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، پر تجھے بھوک لگی ہے تو کھانا
نگاہ دل پہ ڈالتے ہیں، تقریریں انداز تقدیریں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، پھر بھی بول رہا ہے، اپنے غلام کو کہتے ہیں جائے اندر سے تھال، پورا تھال بھر کے لے گیا چاندی کا، سبحان اللہ، مجھے وہاں سے بولو یا کر سبحان اللہ، چاندی کا تھال، دشت پورا چاندی کا بھر کے لے گیا۔ یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں الٹی باتیں کر رہا ہے، یہ الٹی باتوں والے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ خیرات دی، پورا تھال بھر کے چاندی کا۔ فرمایا بیلیا اتنا میرے گھر میں موجود تھا، مال سارا دے دیا ہے، اگر اور ہوتا نا اشرفیاں، درہم، دینار، چاندی، سونا اور کچھ ہوتا وہ بھی دے دیتا، اتنا تھا، چاندی کا تھال بھرا ہوا ہے، قبول کر اور لے جا۔ اس بندے کے ہاتھ میں تھال تھمایا، سنے تھال اس نے چاندی کا پکڑا، لفظ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے سنے، میں بکواس کر رہا تھا، میں بک کر رہا تھا، میں توہین اہل بیت کر رہا تھا، اور آپ سخاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں لفظ الٹے بول کے دل چیرنے والی باتیں کر رہا تھا، نشتر لگا رہا تھا، دل پہ تیر، سر پہ ضرب ٹھوک رہا تھا، آپ خیرات کر رہے ہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں، بولے نہیں، غصہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں اب ایک بات کرنے لگا ہوں، تھال ہاتھوں میں، بات چہرہ حسن کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اشہادو انکا، داتا علی حجویری کے الفاظ پڑھو، کشف المحجوب، دل کی دنیا بدلے۔ کہتا ہے اشہادو انکا ابن رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں تو واقعی مصطفیٰ کا پتر ہے، گواہی دیتا ہوں واقعی رسول پاک کا شہزادہ ہے۔ اتنا علم، اتنی بردباری، اتنی اور درگزر اور اتنی طبیعت اور مزاج میں کمال، کہاں سے یہ ملا ہے کمال؟ سیدہ نے اپنی گود میں ڈالا تھا، سیدہ علیہ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی تربیت میں دیا تھا، اپنے بیٹے کی تربیت میں یہ دیا تھا چیز کو۔ احباب دی وقار، امام حسن رضی اللہ عنہ کی صحابت، اگر میں اگلے رسالہ میں جاؤں، 25 مرتبہ آپ نے حج کیا پیدل، 25 مرتبہ، سواریاں ہیں، بڑا کچھ ہے، انتظام و اہتمام ہے، سواریاں ہونے کے باوجود فرمایا چھوڑ دو۔ مجھے اس گھرانے کا بھی پتہ چلا ہے، مجھے محترم صوفی محمد جمیل صاحب بتایا کرتے ہیں، میرے گھر ابا جی نے تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہو تو رکشا منگوا لیتے، ٹانگا منگوا لیتے، لیکن جب بابا فرید کے پاس جانا ہو، جب داتا کے دیش میں جانا ہو، جب اولیاء کی نگری میں جانا ہو تو پیدل چلا کرتے۔ یہ اللہ والوں کے وطیرہ آج سے نہیں ہے، یہ امام حسن کی بھی سنت ہے، ساری سواریاں ہوتی، غلام ہوتے، بڑا کچھ ہوتا، کسی پہ سوار نہیں ہوتے، 25 زیادہ پیدل حج کیے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے امام حسن و حسین دونوں بھائی حج کرنے کے لیے، رستے میں جنگل ایسا آیا کہ وہاں پہ کھانا نہیں ہے، انتظام و اہتمام بھی نہیں کھانے کا، پانی تک نہیں ہے، اور پیدل سفر تھا، بھوک بھی تھی عروج کو، پیاس تھی اپنے عروج کو، سفر ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ تھی اپنی جگہ پہ، اور انسانیت ہونے کے ناطے بشریت کے تقاضے ہیں، بھوک پیاس نے جب کمزور کیا تو آپ کو تلاش تھی کوئی گھر مل جائے، کوئی ایسا گھر دے جہاں سے کھانے کا کوئی انتظام و اہتمام ہو جائے۔ امام حسن و حسین نے ایک جھونپڑی دیکھی، سادی سی جھونپڑی، ایک وڈیری مائی بیٹھی ہے، اس مائی کے پاس جا کے کہا اماں جی ہم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اہل بیت کے شہزادے ہیں، مکہ بھی ہمارا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ، مجھے وہاں سے بولو ذرا سبحان اللہ، مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، مکے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں مدینے سے حج کے لیے، اب ہمارے پاس کچھ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بھوک لگی ہے تو کچھ پیاس بھی ہے، پانی مل جائے۔ اس بڑھیا نے جب دیکھا نا شہزادوں کے چہروں سے نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ، بولو تیرا سب گھرانہ، مجھے وہاں سے بولو تیرا سب گھرانہ۔ جب اس عورت نے دیکھا بچوں کے ان جوانوں کے چہروں سے نور، اللہ اکبر کبیرہ، ہو گئی اسی وقت مسرور، تو خوشی سے کہتی ہے میری بکری ہے میرے پاس، دودھ دھو لو،
निकाल लो पी लो। दूध निकाला पी लिया, प्यास बुझी, भूख नहीं बुझी। कहा अम्मा जी भूख अभी है, सफर दूर का है और पैदल जाना है, कुछ खाने का भी इंतजाम। माँ ने क्या लफ्ज दिए, कहा बेटा रोटी तो नहीं बोटी का इंतजाम हो सकता है, बकरी को ज़िबा कर दो, मैंने क्या करनी है। मेहमान इतने याद आए हो तो बकरी क्या करनी है, बनाए गोश्त, बनाए कबाब, बोटियां बनाए, खाए, गोश्त बनाओ, खाओ, पेट भरो। शहजादों ने देखा माँ की सखावत को, उस बुढ़िया की सखावत देखी, खुश हुए, खाना खाया वहां से जो मिला, तबीयत में खुशी आई, जाते वक्त दुआ दी और अपना एड्रेस बताया। कहा अम्मा जी कभी मदीने में आना हुआ पूछ लेना इस घराने का, पूरा जमाना हमें जानता है, तो हमारे पास कभी आना, खिदमत का मौका देना, हम उधार रखने वाले नहीं हैं, हम भी आपको देंगे खैरात। माँ तूने तो दी है अपनी तबीयत के मुताबिक, जितना हो सका खाली झोपड़ी में रहकर, और हम हैं कौसर वाले, हम हैं जन्नत वाले। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हम हैं जन्नत वाले। कभी हमारे मदीने में आना हुआ माँ, या कभी कुछ दुख पहुंचा, कोई गरीबी आई आड़े, तो आ जाना हमारे पास इस एड्रेस पे। उस माई को कुछ अरसा के बाद बाकी गरीबी फाके ने पकड़ लिया, चली गई, मदीने के बाजार में फिर रही थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, पहचान दिया, माँ तो वो है जिसने हमें मेहमान नवाजी के साथ नवाजा, खाना खिलाया, दूध पिलाया। इमाम हसन ने उस औरत को अपने हाथों में लिया, उसका दामन पकड़ा और घर में ले गए और जाके खाना खिलाया। पूरी बात पूछी, अम्मा जी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। कहा बेटा पूछिए क्या, कि गरीबी ने डेरा लगाया है, सांस उखड़ती जा रही थी, फिर मुझे पता चला एक एड्रेस मिला था शहजादों का, हमारे मदीने में आ जाना, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मैं मदीने में आई हूँ लाचार होकर, कमजोरी मेरे पास है, पल्ले में दामन में कुछ नहीं है। हजरत इमाम हसन ने घर जाकर खाना को जो खिलाया, तबीयत के मुताबिक जो दिया वो तो दिया, माँ को राजी उस वक्त जो किया वो तो किया। 1000 दिरहम उठाए, हजरत इमाम हसन हुसैन की सीरत वाली किताब, 1000 दिरहम, सुभान अल्लाह, कौन ऊंची बात है यार, ऊंची बात है, बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। जमाने को उरूज दे के बताओ, ये है सजावत उस घराने की। 1000 दिरहम उस माई की झोली में रख के फरमाया माँ तू क्या समझती है, खैरात खत्म हो गई है। 1000 दिरहम के साथ
سنت نہیں. اپنی زبان کو لگام دیں گے تو ایمان بچائیں گے، وگرنہ ایمان تو ایسے ضائع ہو رہا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ثابت ضائع ہو جاتے اس سے بھی جلدی. امیر معاویہ دمشق میں اپنے ساتھ امیر حضرت امام حسین کا پورا خاندان لے کے چلے گئے. اپنے جب ان کی حکومت تھی، امیر معاویہ نے اچھا محل دیا تھا امام حسین کو، ان کے گھر والوں. الفاظ سن لیں آخری، یہ محبت کے الفاظ ہیں، اور اپنے عقیدے پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، وگرنہ بھول جاؤ گے تو زیادہ بھول جاؤ گے. جنت تو پہلے بھی کوئی جانے کو تیار نہیں، اور دوزخ کی سیٹیں ہاتھ میں بک کروا رہا ہے. اور آقا دو جہان نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. حضور کا فرمان ہے، حضور کو پتہ تھا آنے والے زمانے میں تان بازی لعنت ہوگی صحابہ پہ، سب و شتم کیا جا رہا ہے صحابہ پہ. امیر معاویہ کاتب وحی، ان کی ہمشیرہ مصطفیٰ کی زوجہ. امیر معاویہ صحابی رسول، صحابی عمل سے نہیں بنتا، محمد کے کرم سے بنتا ہے، نبی کی نظر سے بنتا ہے، دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. امیر معاویہ کی بڑی شان ہے، محبوب نے دعا کی امیر معاویہ کے لیے، یا اللہ اس کو ہادی بنا، ہادی بنا. ہادی والوں کے پاس بیٹھے ہو سبحان اللہ تو کھول رہے، اس کو ہادی بنا اور ہدایت والا بنا، آگے ہدایت دینے والا، اور اس کو ہدایت بھی دے دینے والا بھی بنا. محبوب نے بڑی دعائیں کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آخری دنوں میں آپ نے یزید کو وصیت کی تھی. یزید ہے بیٹا ان کا، لیکن اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو حقیقت میں ان کا نخب نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بے عمل تھا، بد کردار تھا. جب طوفان نوح آیا تو بیٹا بھی طوفان میں غرق ہوا. تو نوح نبی ہو کے کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا، رب فرماتے ہیں یا نوح، اے میرے نوح انہو لیسا من اہلک، تیرا نہیں ہے. کہا مالک بیٹا میری بیوی نے جنم دیا، تو کہتے ہیں تیرا نہیں. فرمایا جب کام تیرے والے نہیں تو تیرا کیسے؟ جب نبی کو انکار کر دیا فرمایا تیرا نہیں. پتہ چلا عمل برباد کر دیتے ہیں تو ہم ریزی سے ختم کروا دیتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار ہو جاتا ہے قرآن کی روح سے. امیر معاویہ صحابی رسول، اور امام حسین کے لیے ان کی یہ خدمات تھی. امام حسن کو ہر سال 1,00,000 درہم بھیجا کرتے. 1,00,000. ایک مرتبہ امام حسن کو 1,00,000 درہم نہ آئے، دیر ہو گئی، خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا حسن کیا حال ہے؟ حضور تنگ دستی ہے. آقا نے فرمایا دعا پڑھو. دعا پڑھی. 1 ہفتے کے بعد امیر معاویہ نے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000 نہیں 15,00,000 درہم بھیجے. سبحان اللہ. محبت تو دیکھو اس گھرانے سے. امام حسین کے بارے میں امیر معاویہ پہلے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے، ان سے مشورہ کرتے، سفر پہ جانا ہوتا پہلے ان کو سوار کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، پہلے ان کے کپڑے خریدا کرتے، سارا کچھ ان کو پہل میں رکھا. یزید کو آخری وصیت کی امام امیر معاویہ نے. آپ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ماننے لگے بات میری یاد رکھ، یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، ان کا خیال رکھنا. پہلے حق آقا حسین کا ہے، تیرا بعد میں. تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں ہے، تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں ہے، تیرا بابا ان کے بابے جیسا نہیں ہے، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں. حالانکہ امیر معاویہ کی گھرانے کی پچھلی ہسٹری پڑھے تو بڑا کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن وہ خود صحابی رسول ہیں. فرمانے لگے حسین کے پورے خاندان بنو ہاشم کا خیال رکھنا، ان سے منہ نہ پھیرنا. اگر کپڑے خریدنے ہو نا تو پہلے ان کو خرید کے دینا، بعد میں خود خریدنا. کھانے کا ٹائم ہو پہلے ان کو کھلانا، بعد میں خود کھانا. پہلے ان کو پلانا، بعد میں خود پینا. مشورہ کرنا ہو تو کسی اور سے نہیں، سب سے پہلے آقا حسین سے مشورہ کرنا. ساری وصیت رسیت کی. اب جو معاملہ یزید نے کیا اس کے حصے کے سب و شتم امیر معاویہ پہ نہیں ہوگا، یزید پہ خود لعنت ہوگی. یاد رکھیں یزید جنت میں جائے ہمیں منظور نہیں،
جدید جنت میں جائے ہمیں منظور نہیں، بولے تو صحیح، یہ بزرگوں نے کہا ہے، جدید جنت میں جائے ہمیں منظور نہیں، خدا بے نیاز ہے، بے اصول نہیں۔ آقا فرماتے ہیں مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری آل کی بغض میں مرے گا کافر ہو جائے گا۔ جدید نے کیا نہیں کیا؟ پانی بند، کھانا بند، شہادت شروع، گھوڑے دوڑائے، لٹا گیا قافلہ، خیمے چلائے، سارا کچھ کیا، قیدی بنایا، سروں پہ ان کے نیزوں کو چڑھایا، سارا کچھ اس کی سربراہی میں ہوا۔ اب بھی کوئی اس کے نعرے لگائے تو میرے نبی کے دل پہ کیا بیتے گی؟ امیر معاویہ کو گالی دے، میرے نبی کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب کہتے ہیں ہر صحابی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ امیر معاویہ کس میں آتے ہیں؟ آپ نعرہ لگا لو، بات ختم۔ ہر صحابی نبی جنتی، آپ کے کلیجے میں ٹھانڈ پڑ جائیے، بولے ذرا ہر صحابی نبی جنتی، یاد جو بولے اسے صحابہ کی فیض و برکات عطا فرما۔ ہر صحابی نبی جنتی، وہ صحابہ کیسے صحابہ تھے؟ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ہر صحابی نبی جنتی، اہل بیت کے بارے میں میں نے نعرہ بنایا ہے، ہر اہل بیت نبی ان کے صدقے جنتی، ہر اہل بیت نبی آقا نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرے گا شہید ہے، مغفور ہے، مومن ہے، سنی ہے۔ پھر حضور کا یہ بھی فرمان پڑھ لے، جو ان سے بغض رکھے گا کافر ہے۔ بحمداللہ تعالی ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے، چھوٹوں کو ہم سکھائیں گے۔ مالک قیامت کی صبح تک یہ لڑی پروتے رہنا، صحابہ کا بھی حیا ہو، اہل بیت کا بھی حیا ہو۔ جنت میں جانے کے لیے یہی وفاداری کم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔